ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پہلے زمانے کے اندر. وہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے. وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے تقوی والے شخص تھے. ان کی خدمت میں رہتے ہوئے انہوں نے 33 سال گزارے، 33 ایئرس. اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، ان کے پاس رہنے سے انسان کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں، اچھی چیزیں اور زندگی میں تبدیلی انسان کی آ جاتی ہے. ایک مرتبہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کتنے زمانے سے تم میرے پاس ہو؟ انہوں نے کہا کہ 33 برس سے آپ کے پاس ہو حضرت. انہوں نے کہا کہ میرے پاس رہتے ہوئے تم نے کتنے مسئلے سیکھے اور کیا چیز سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے پاس رہتے ہوئے صرف 8 مسئلے سیکھے. تو یہ جواب سن کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میری تو عمر ہی آپ کے پاس رہنے سے ضائع ہو گئی، صرف 8 باتیں سیکھی اتنے لمبے زمانے کے اندر. تو انہوں نے کہا حضرت ہاں جھوٹ تو بول سکتا نہیں اور صرف 8 ہی باتیں سیکھی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے نمبر وار 8 باتیں گنائی، ایک ایک کر کے جو ہے 8 باتیں انہوں نے سنا دی. جب یہ 8 باتیں ان کے استاد نے سنی تو انہوں نے کہا کہ حاتم اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ میں نے قرآن، تورات، انجیل، زبور ان تمام کتابوں کو پڑھا. ان تمام کتابوں میں جو علوم ہیں یہ تمام کے تمام علوم ان 8 باتوں کے اندر آ جاتے ہیں. ایسا علم اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور علماء آخرت کو عطا فرماتے تھے.
بہرحال ان 8 باتوں میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے جو ہے عداوت رکھتا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن بنا لو۔ تو اس کے بعد سے میں نے تمام لوگوں سے اپنی دشمنی کو ہٹا کر صرف اور صرف جو ہے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ شیطان اس کا کام کیا ہے؟ وہ کس طریقے پر انسانوں کو ورغلاتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ جو ہے انسان کو نیک کام کرتے وقت جو ہے محنت کرتا ہے، 3 مرتبہ۔ ایک تو کسی نیک عمل کرنے سے پہلے وہ اپنی پوری محنت لگاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان اس نیک عمل کو نہ کرے۔ دوسری محنت شیطان اس بات پر لگاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک عمل کرنے لگ جائے تو وہ نیک عمل اچھی طرح سے وہ نہ کر لے، اس پر محنت کرتا ہے۔ اور تیسری محنت شیطان اس بات پر کرتا ہے کہ جب وہ نیک عمل کر جائے تو کرنے کے بعد اس نیک عمل کا ثواب اس بندے کو نہ ملے اور اس کا وہ عمل بیکار ہو جائے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ 3 چیزوں میں شیطان کی محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن کریم کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگ، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے۔ اعوذ باللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے اور یہ شیطان بڑا طاقتور ہے، تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے اس شیطان سے بچا لے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے پر بہت زیادہ انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے شیطان اس کے پہلے بھی بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کا کوئی خط ہو، کوئی اللہ والے نے کوئی خط لکھا ہو، اور وہ انسان جو ہے اس اللہ والے کے خط کو جو ہے اچھی طرح سے اس کی حفاظت کرے، بار بار اس کو جو ہے پڑھتے رہے، اور جب یہ بات اس اللہ والوں کو پہنچے گی کہ میں جو بندہ ہے وہ بندہ میرے خط کو اس کی حفاظت کرتا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے، تو ان کے دل میں جو ہے اس کے بارے میں محبت آ جائے گی اور وہ اس کے لیے دعا کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو قرآن ہے. جب کوئی بندہ قرآن پڑھنے میں اپنا وقت لگائے گا، قرآن کو سننے میں اپنا وقت لگائے گا، قرآن کریم کو دیکھنے میں اپنا وقت لگائے گا، اور جتنے بھی قرآن کی چیزیں ہیں اس میں اپنا وقت لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرے گا. اور اللہ بے شک بہت محبت کرتے اس شخص سے. اس لیے شیطان جو ہے اپنی پوری محنت لگاتا ہے اس کے اوپر. اور ایک واقعہ جو ہے عجیب میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے پہاڑ پر جانے لگے، تو اس وقت شیطان ان کو ملا، اور ملنے کے بعد ان سے کہنے لگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو، ایک کام کرنا کہ تم اللہ سے کہنا کہ شیطان جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، کوئی راستہ ہے کیا بتانا بولے. تو ٹھیک ہے بولے. موسیٰ علیہ السلام تو بہت خوش ہو گئے، بہت اچھا ہے، اگر شیطان ہی سدھر جائے گا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے سوچے کہ بہت اچھا موقع ہے، تو گئے. جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہے تھے، اور باتیں کرنے میں ان کو اتنا مزہ آ گیا کہ وہ بات ہی بھول گئے جو کہنا تھا. اور ہوتا ہے کہ انسان جب کسی اچھے کام میں جس میں اس کو مزہ آتا ہے لگ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی جو ہے بات کرنے میں لگ گئے تو بھول گئے. جب جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ ادِ الامانہ، کہ موسیٰ امانت کو ادا کرو. جس طریقے پر اور چیزیں انسان جو ہے امانت میں رکھتا ہے، پیسے امانت میں ہوتے ہیں، ایسے ہی بات بھی امانت ہوتی ہے. اگر کسی نے ہم کو کوئی بات کہی اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات امانت ہے، تو ہم اس کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی اور کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ امانت ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، ہاں بولے شیطان ملا تھا، اس نے اس طرح کہا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت آسان چیز ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے. وہ مردود کیوں ہوا تھا اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اس وجہ سے اور پھر تمام فرشتوں نے کیا کیا تھا، سجدہ بھی کر لیا تھا سوائے ابلیس کے اور شیطان کے. تو اس وجہ سے اس کو مردود قرار دیا گیا تھا اور اس کو اپنے دربار سے ہٹا دیا گیا تھا. تو جو چیز اس کی بربادی کا سبب بنی اسی چیز کو وہ اپنائیں کہ اب بھی موقع ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر جو ہے وہاں جا کر وہ سجدہ کریں. یہ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. پھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے. شیطان وہاں انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. بول تو آنے کے بعد جب کہا کہ موسیٰ کیا کام بن گیا، ہاں بولے کام بن گیا، بہت آسان چیز ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، بس جا کر آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنا ہے. تو شیطان بولا کہ جب زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیا سجدہ کرو قبر کو جا کے. جب زندہ تھے تب اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد سجدہ میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر آگے شیطان کچھ بولا، وہ بات اصل سنانا ہے میرے کو.
شیطان نے کہا کہ دیکھو تم نے میرا ایک کام کر دیا ہے، میں نے تم کو کہا تھا کہ میری بات پہنچا دو، تم نے پہنچا دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا، وہ جواب لے کر تم میرے پاس آ گئے، اگرچہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، یہ بات دوسری ہے، لیکن تم نے میرے لیے اتنا کام کیا ہے، تو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کب انسان کو بہکانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے محنت کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا صرف تین ٹائم ایسے ہے اس وقت جو ہے میں اپنی پوری کوشش لگاتا ہوں کہ انسان کیا وجہ بہک جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے ان باتوں کو سننے کا شوق پیدا ہوا، کہا کہ بتائے کون سی باتیں ہیں، کون سا ٹائم ہے جس وقت پوری محنت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ انسان، پہلا موقع، انسان جب کسی بھی نیک عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس وقت اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہوں کہ وہ اس نیک عمل کو نہ کرے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو الگ الگ چیزیں سامنے لائے گا، الگ الگ حالات سامنے، ایسی چیزیں لا کر کھڑا کر دے گا کہ انسان کا ارادہ جو پکا ارادہ کر چکا تھا اس ارادے کو بھی وہ بدل دے گا انسان۔ تو شیطان پوری محنت لگاتا ہے خیالات کے ذریعے سے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غصے کے وقت جو ہے شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان سے گالیاں نکالے، اس کی زبان سے بیہودہ الفاظ نکالے اور ایسی کلمات نکالے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ تو شیطان کا کام ہی ہے کہ غصے کے وقت وہ پورا انسان کو اور زیادہ جو ہے یہ کر کے ایسے الفاظ نکالتا ہے تاکہ اور لوگ غصے میں آ جائیں۔ اور تیسرا ٹائم شیطان نے بتایا کہ جب کسی تنہائی کے علاقے کے اندر مرد اور عورت جو ہے اکیلے ہو تو اس وقت میں اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں مل کر جو ہے غلط کام کرے اور غلط زناکاری میں اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ بہرحال تو شیطان کی محنت ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے تو کرنے نہیں دے گا، اور جب کسی کام کو کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو اچھی طرح سے کرنے نہیں دے گا۔ اس لیے تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ساتھ میں بھی جو ہے ہوا خارج کرتے ہوئے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر اذان ختم ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، اور ایسے خیالات دماغ میں ڈالتا ہے کہ نماز کے علاوہ میں کبھی بھی جو ہے انسان کے اندر وہ خیال نہیں آیا ہوگا، وہ نماز میں خیال آتے ہیں۔ چونکہ اس کا کام کیا ہے، ایک تو پڑھنے نہیں دینا، اور پڑھے تو اچھی طرح سے کرنے نہیں دینا، تو اچھی طرح سے نماز پڑھنے دیتا نہیں، وہ پریشان کرتا ہے، الگ الگ خیالات انسان کی دماغ میں ڈالتا ہے۔ اذان کے کلمات شیطان کے اوپر اتنے بھاری ہے کہتے ہیں، اس لیے تو جب انسان التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ پہ جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس انگلی کو بھی جو ہے ایک نظر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انگلی جو ہے شیطان کے لیے اٹم بم سے بھی جو ہے بھاری ہے، بڑے بڑے بم سے بھی جو ہے بھاری ہے، چونکہ اصل اذان کے کلمات میں جو شیطان کو بھاری پڑتا ہے وہ یہ کلمہ بھاری پڑتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ
انسان گواہی دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اس وقت یہ انگلی کا اٹھانا شیطان کے اوپر جو ہے بہت بھاری پڑتا ہے، تو اس لیے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لینا چاہیے. نماز کے آداب میں سے اس کو بتایا گیا ہے. بہرحال تو یہ چیزیں تھیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی.